ایک چادر اس کو بھی عمر کے پاس بھیجتے ہوئے کہتے ہیں واپس بیت المال میں سے میں نے لیا تھا، میرے بعد جو خلیفہ بنے گا یہ چیزیں اس کو دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا ان چیزوں کو دیکھ کر رو پڑے اور کہنے لگے ابو بکر پہ اللہ رحم فرمائے، خلافت کا کام کتنا مشکل بنا دیا، جو بیت المال کا پیالہ بھی اپنے گھر چھوڑ کر نہ مرا، جو بیت المال کی اونٹنی اپنے دروازے میں بندی ہوئی چھوڑ کر نہ مرا، جو ایک چادر بیت المال کی واپس دے کر مرا، تم اس کے خلاف زبان نکالتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے اور پھر اس فرمان کی روشنی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا کی شان کو تولیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں امامت وہ کروائے، قوم کا امام وہ بنے جو سب سے زیادہ قرآن کا عالم ہو۔ امام کون بنے؟ جو قرآن کا زیادہ عالم ہو۔ اور پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، امام بنانے کا وقت آیا تو آقا نے کس کو کہا تھا؟ عباس کو کہا، علی کو کہا، حسن کو کہا، حسین کو کہا، کس کو کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا۔ اور رسول امام وہ بنتا ہے جو قرآن کا سب سے بڑا عالم ہو۔ تو ثابت ہوا کہ تمام صحابہ، انصار اور مہاجرین، ان سب میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا تھا۔ اسی لیے جب قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، ابو بکر صدیق اس سورت کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ یہ کہا اور رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا اس بوڑھے کو دیکھو، کتنی خوشی کی بات ہے کہ دین اسلام پورا ہو رہا ہے، مسلمانوں سے مدد کے وعدے پورے ہو رہے ہیں، لوگ لشکر در لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ ابو بکر رو رہے ہیں۔ آپ نے کہا جس کو میں سمجھا ہوں تم نہیں سمجھ سکے، جب اسلام غالب ہو جاتا ہے، اسلام پورا ہو جاتا ہے، تو پھر اس نبی کی حاجت اس دنیا پہ باقی نہیں رہتی۔ جہاں اللہ کی نعمت پوری ہوئی ہے وہاں اس آیت میں یہ پیغام بھی ہے کہ اب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ جب نبی فوت ہو گئے، صحابہ نے کہا سب سے زیادہ قرآن کا علم، قرآن کا فہم ہمارے اندر صرف ابو بکر صدیق کو تھا، ان سے زیادہ قرآن سمجھنے والا کوئی نہ تھا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تمام صحابہ کی موجودگی میں امام بنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک موقع پر اپنے بابا کو ان الفاظ میں یاد کرتی ہیں، واللہ میرے والد سے کوئی بلند سے بلند ان کو چھو بھی نہ سکتا تھا، وہ مضبوط قلعہ دراز سایہ تھے، انہوں نے تمہاری مدد کی جب تمہیں ضرورت پڑی، وہ آگے بڑھے جب تم سست ہوئے، فتنے پھیلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا اپنے گھر سے اسلحے سے لیس ہو کر ننگے قدموں نکلے اور کہا سنو، اگر آج کوئی نہیں لڑے گا تو اکیلا ابو بکر اللہ کی توحید کے لیے آج جہاد کے لیے نکل چکا ہے۔ حضرت علی سوار ہو کے پیچھے گئے، خلیفۃ المسلمین واپس آ جائیے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا پھر خلافت کا نظام دوبارہ قائم نہ ہو سکے گا۔ تمہاری مان لے کہ اہل بیت کی دشمنی تھی ابو بکر سے، تو جب ابو بکر جہاد کے لیے نکل رہے تھے حضرت علی کو تو کہنا چاہیے نا چھیتی جاوے جان چھوٹے، میرا راستہ صاف ہوئے، وہ پیچھے کیوں گئے تھے؟ انہوں نے منتیں کیوں کی تھی؟ وہ واپس لے کر کیوں آئے تھے؟ تم جھوٹ بولتے ہو، علی سچ کہتے ہیں۔ علی اور صحابہ کی محبتیں تھی، پیار تھا، اسی لیے حضرت علی ابو بکر صدیق کے پیچھے نکلے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے بچپن، جوانی، بڑھاپے میں میرے بابا قریش کے نامور مردوں میں سے تھے، وہ محتاجوں کی مدد کرتے، وہ اسیروں کو رہائی دلاتے، ان کا تعلق اللہ سے بہت قوی تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے گھر میں مسجد بنائی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا
اپنے گھر کی مسجد میں قرآن کی تلاوت کرتے، کفار کے نوجوان آپ کا قرآن سنتے، اللہ سے اتنی محبت، اپنے گھر کے اندر مسجد بنائی، باطل پرستوں نے توحید کو مٹایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو زندہ کیا، اس کو قائم کیا۔ عائشہ فرماتی ہے میرے بابا کا ایمان کفار پہ بہت بھاری تھا، قریش نے ان کی طرف کمانیں کھڑی کی، اپنے تیر سوتے، انہوں نے سارے حربے استعمال کر لیے، لیکن میرے بابا کو دین اسلام کی تبلیغ سے باز نہ کر سکے۔ اور اللہ میرے بابا سے اتنا راضی ہوا کہ اللہ نے اپنے رسول پہ خرچ کرنے کے لیے ابو بکر کے مال کو پسند کیا۔ نبی پہ جہاں خرچے کا معاملہ آتا ابو بکر صدیق خرچ کرنے میں سب سے آگے ہوتے۔ اور وفات رسول کے بعد جب شیطان اپنے لشکروں کے ساتھ مسلمانوں پہ حملہ آور ہوا، کوئی مرتد ہو رہا ہے، کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے یہ میرے بابا تھے جنہوں نے تلوار کی، جہاد کی تلوار کو بلند کیا۔ عمر جیسی ہستی کو بھی جواب میں کہا اگر یہ وہ ایک رسی جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے نبی کو دیا کرتے تھے، زکوٰۃ میں مجھے نہیں دیں گے، اس ایک رسی کے لینے کے لیے بھی میں ان سے جہاد کروں گا۔ ابو بکر وہ عظیم ہستی جس کی وفات سے ایک خلا بنا تو اس کو پر کرنے کے لیے اپنی جیسی ہی سیرت اور کردار والے عمر بن خطاب کو اس مقام پر فائز کیا۔ جب کسی نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا عمر کو ہمارا خلیفہ بنا کر جا رہے ہو، یہ بڑے سخت ہیں، یہ بڑے شدید ہیں، کہا جب خلافت کا بوجھ پڑے گا تو ان کی سختی کم ہو جائے گی، اور اگر مجھ سے اللہ نے پوچھا مسلمانوں کا معاملہ کس کے حوالے کر کے آئے ہو، میں کہوں گا اللہ اپنے بعد تیرے نبی کے صحابہ میں سب سے افضل عمر ابن خطاب کو اپنے نبی کے صحابہ کا معاملہ دے کر آیا۔ اس عظیم ہستی کو مسلمانوں کے انتظام سنبھالنے کے لیے مقرر کیا، جن کے بارے میں اپنوں نے نہیں کفار نے بھی کہا اگر ایک عمر مسلمانوں کے پاس اور ہوتا پوری دھرتی پہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے گاڑ دیے جاتے۔ مبارک ہو وہ ماں جس ماں کے پیٹ میں ابو بکر جیسا بیٹا رہا، مبارک ہو وہ ماں جس نے ابو بکر جیسے بیٹے کو دودھ پلایا اور جس نے توحید کو قائم کیا، شرک کو مٹایا، پھر دنیا نے اپنے خزانے الٹ دیے، دنیا ابو بکر کے سامنے آتی اور ابو بکر ان سے اپنے چہرے کو موڑ لیتے۔ حضرت عائشہ یہ تقریر کر کے کہتی ہیں مجھے بتاؤ کس دن کی وجہ سے تم میرے بابا کو گالی دیتے ہو، میرے بابا کی زندگی کا کون سا وہ جرم ہے جس کی بنا پر تم اس کو برا کہتے ہو؟ وہ تو ساری عمر اپنے نبی اور اپنے اللہ کی محبت میں اور ان کی لائی ہوئی شریعت کے پھیلانے میں گزار کر گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا مسلمانوں کو دین کی دعوت دینے والے، مسلمانوں کو تلقین کرنے والے۔ سلمان فارسی سے کہا نماز کی تلقین کرتے ہوئے کہ اے سلمان اللہ کا خوف کیا کرو، وہ قریب ہے وقت جب سب کچھ چیز چھپی ہوئی چیزیں واضح ہو جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی اور لوگ معلوم کر لیں گے ہر چیز میں تمہارا کیا حصہ ہے، تم نے کیا کھایا اور کیا چھوڑا ہے۔ یہ سمجھ لو جس نے 5 وقت نماز ادا کی وہ صبح سے شام تک اللہ کی حفاظت میں آ گیا، پھر اس کو کون مار سکتا ہے؟ اور جس نے اللہ کے ساتھ عہد شکنی کی وہ الٹے منہ کر کے دوزخ میں لٹکا دیا جائے گا۔ جس نے 5 نمازیں مسلمانوں کے ساتھ ادا کی یہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، صبح سے لے کے شام تک یہ اللہ کی نگہبانی میں آ گیا۔ اب جو بندہ اللہ کی نگہبانی میں ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اور جس نے ان نمازوں کو ترک کیا اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان عہد کو توڑ ڈالا، اب اس کا ٹھکانہ الٹا کر کے جہنم میں لٹکایا جانا۔ والدین کے حقوق کے بارے میں ابو بکر صدیق کی کتنی عظیم تعلیمات ہیں۔ عاصم بن فاروق کا جب اپنی والدہ سے جھگڑا ہوا آپ نے فیصلہ فرمایا اور اس کے بعد عاصم کو تلقین کرتے ہوئے کہتے ہیں اچھی طرح جان لو کہ تمہاری والدہ کی ہر بات